بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم 20 سورت کورس میں سورۃ الکوثر کو پڑھنا سیکھیں گے اور اس کی غلطیوں کو درست کریں گے۔ تو آپ نے پہلے میرے ساتھ ساتھ یہ باتوں کو سمجھ لینا ہے، اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ نون کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب ہم یہ زیر کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا، کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد یہ ادغام بھی ہے، اور یہاں پر ہمیشہ غنہ ہوگا۔ نون کے اوپر شد آئے گی، میم کے اوپر شد آئے گی، تو ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ زبر کے بعد الف بھی ہے، اور یہ اوپر یہ چھوٹی سی مد ہے۔ تو جب یہ چھوٹی مد کے بعد یہ حمزہ تخلیقی آ جائے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ تو اس کو جب ہم نون کو پڑھیں گے تو غنہ کریں گے، پھر ہم اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے، اور حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے بغیر قلقلہ کیے، اور توا زبریہ طوئی توا کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو نہ ہی لمبا کریں گے نہ ہی ہم اس کو جلدی ادا کریں گے، بلکہ اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ یائے لین ہے۔ اور یہ نون کھڑی زبر نا، اس کو موٹی آواز کے ساتھ 1 الف کے برابر لمبا کریں گے اور موٹی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ قمری حروف میں سے ہے، اور کاف زبر وا کو یہ واو لین ہے، اس کو آپ نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، اس کو بھی آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ اور سا کو را کے ساتھ ملائیں گے، سا زبر را سا، یہ اس کو پر پڑھیں گے، کیونکہ یہ را ساکن ہو رہا ہے اور پیچھے زبر ہے، تو اس کو پر ادا کریں گے اور وقف کر دیں گے۔ یہ زبر وقف کی صورت میں ہم زبر جو ہم وہ ادا نہیں کریں گے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، فصل لربک، فصل لربک۔ یہ سواد کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ تشدید ہے، تو جس حرف پر یہ تشدید کی علامت آ جاتی ہے تو اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تشدید کی علامت آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 2 حروف ہیں، ان کو 2 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے دوران ہم سانس اور آواز نہیں توڑ سکتے۔ اور اب یہ آخر پر یہ زیر ہے، اس کی ادائیگی آدھے الف کے برابر ہے، اور یہ بھی زیر ہے، اس کی بھی لمبائی آدھے الف کے برابر ہے۔ یہ زیر پر ختم کریں گے اور زیر سے شروع کریں گے تو اس کو جلدی ادا کریں گے۔ یہاں پر فَصَلِّ صَلِّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے، یہ نون ساکن کے بعد حروف اظہار ہے، تو اس کو ہم بغیر غنہ کے فوراً ادا کریں گے۔ نون ساکت کے بعد ہا حروف اظہار کا ہے، تو اس کو ہم فوراً ادا کریں گے بغیر غنہ کے۔ اور ہا کو را کے ساتھ ملائیں گے تو یہ را پر پڑھا جائے گا، اور یہ را پہلے ہی ساکن ہے، جزم ہے اس کے اوپر، تو اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، تو اس کو ہم ایسے ہی پڑھ دیں گے۔ وَانْحَرْ 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 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب ہم آخری آیت کو سمجھتے ہیں اور اس کی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ الف مدہ ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، نون اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، کاف ہے، یہ تینوں جلدی پڑھیں گے، اور یہ پیش بھی جلدی پڑھیں گے۔ واو کو ہم لام کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، یہ الف ادائیگی کے دوران ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ اور یہ حمزہ کو با کے ساتھ ملائیں گے تو یہ قلقلہ ہوگا، یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو جنبش کے ساتھ پڑھیں گے،
یعنی کہ آواز ٹوٹتی ہوئی یا آواز پلٹتی ہوئی محسوس ہوگی، اور یہاں پر ہم را کو ساکن کر دیں گے، یہاں پر را کو ساکن کریں گے تو یہ را پر پڑا جائے گا، یہ وقف کریں گے یہاں پر۔ اور یہاں پر شروع میں جب ہم شروع کیا تھا تو انا اس کو ہم نے لمبا کیا تھا، اور یہ یہاں پر ہم انا کو جلدی ادا کریں گے، غنہ ہوگا لیکن ہم اس کو جلدی ادا کریں گے، کیونکہ غنہ کی صورت میں لمبا ہوگا لیکن جب ہم حرکت پڑھیں گے تو اس کو ہم جلدی ادا کریں گے۔ اور یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کیسے؟ ان جو پہلے ہم نے پڑھا تھا اس کے ساتھ الف بھی تھا اور اس کے اوپر مد بھی تھی، تو اس کو ہم نے لمبا کیا تھا، تو یہ جو ہے یہ اس کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے جی۔ ان شانئک هو الابتر هو الابتر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ تو ہم نے سمجھا ہے اور تھوڑی سی ہم نے ریڈنگ کی ہے، اب ہم اس کو دوبارہ ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ نے اس کی غلطیوں کو بھی درست کر لیا ہے اور اس کو آپ نے ریڈنگ بھی کر لی ہے، اس کو پڑھنا سمجھ بھی لیا ہے۔ اب آپ نے اس کو بار بار ریڈنگ کرنی ہے، اس کی بار بار آپ نے مشق کرنی ہے، بار بار اس کو آپ دیکھیں، اس کو ویڈیو کو بار بار اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، تو امید ہے کہ آپ کی غلطیاں درست ہو جائیں گی، اور آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور اس کاوش کو اللہ کی ذات ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کے الفاظ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔